اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس وقت ہم کتاب شہاب نامہ کے تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا پہلا چیپٹر پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے جموں میں پلیگ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس رات مجھے پوری طرح نیند نہ آئی۔ ذرا سی آنکھ لگتی تو رنگ برنگ خوابوں کے اڑن کھٹولے مجھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پٹخ دیتے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنا بستہ سنبھالا اور بھاگتا دوڑتا سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ خود تو موجود نہ تھے، لیکن ان کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں باورچی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے۔ دوسرا کمرہ دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا سانپ خوشی سے لہرایا کہ شاید مولوی صاحب مر گئے ہوں اور راتوں رات انہیں دفن بھی کر دیا ہو۔ لیکن پھر اچانک پچھلی کوٹھری سے ان کی آواز آئی جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو، بیٹا بات سننا۔ میں بے صبری سے کوٹھری کی طرف لپکا اور بڑے اشتیاق سے پوچھا، مولوی صاحب گلٹی نکل آئی؟ بک بک نہ کرو، مولوی صاحب نے مجھے جھڑکا۔ وہ اس تنگ و تریخ کوٹھری میں سب سے الگ تھلگ زمین پر اپنا بستر بچھائے بیٹھے تھے اور چائے میں باقر خانی بھگو بھگو کر ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کوٹھری سے باہر ہی باہر رہنے کی تلقین کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے۔ رات سے دائیں بغل میں طاعون کی گلٹی بھی نمودار ہو گئی ہے۔ اس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے، وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ بیٹا اس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو اور اس کی خبر گیری کرو۔ مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینک کر کہا، بازار سے برف لے آؤ، بی بی کے سر پر رکھو اور شربت بنا کر پلاؤ۔ گلاس باہر گلی کے نلکے پر دھونا اور اس پلنگ کے پاس الگ رکھ دینا۔ باورچی خانے میں دوسرے برتنوں کے ساتھ نہ ملا دینا۔ برف لا کر میں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا ٹکڑا گرم گرم توے پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکیا کی طرح پگھل گیا اور اس کا پانی چھوٹے چھوٹے پرنالوں کی طرح اس کی آنکھوں اور کانوں اور گالوں پر بہنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھورا اور پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی چارپائی سے اٹھا دیا۔ ہائے ہائے کاکا، میرے پاس نہ بیٹھو، میرے تو پلیگ نکل آئی ہے، اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے۔ میں نے جلدی جلدی اٹھ کر شربت بنایا، بہت سی برف کوٹ کر اس میں ڈالی۔ صادقہ بیگم غٹ غٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں دوسرا گلاس بنانے لگا تو اس نے روک دیا۔ بس بس کاکا، ابھی نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی چھت کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرا منہ بہت کڑوا ہو رہا ہے کاکا، مجھے ایک میٹھا پان لا دو گے؟ وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی، لیکن میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھوناتھ بازار وہاں سے 2-2.5 میل دور تھا۔ میں بھاگم بھاگ اسی دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے۔ 4 پان خریدے اور اسی طرح ہانپتا واپس پہنچا تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ 3-4 لوگ اس کی چارپائی کے گرد حصار باندھے بیٹھے تھے۔ 2 عورتیں باورچی خانے پر قابض تھیں۔ میں پانوں کی پڑیا صادقہ بیگم کو دینے لگا تو اس کے والد نے مجھے ڈانٹ دیا اور پڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی۔ میں کچھ دیر عزوِ معطل کی طرح بیکار ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر مولوی صاحب سے بات کرنے پچھلی کوٹری کی طرف گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری آواز سن کر انہوں نے ایک ہاتھ چادر سے نکال کر سرخ جھنڈی کی طرح ہلایا اور مجھے باہر سے دور دفع ہو جانے کو کہا۔ کافی دیر جب کسی نے بھی میرا کوئی نوٹس نہ لیا تو میں مجبور ہو کر گھر آ گیا۔ رات کو میں نے ماں جی کو بتایا کہ ہمارے دنیات کے ماسٹر صاحب کی بیوی کو پلیگ ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے۔ میں نے ان کے لیے منت مانی ہے، اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں۔ یا اللہ سب کی خیر، ماں جی نے کہا۔
میں صبح سویرے نیاز پکا دوں گی، اسکول جاتے ہوئے مزار شریف پر چڑھاتے جانا، دعا بھی مانگنا، لیکن بیٹا خبردار ان کے گھر بالکل نہ جانا، یہ چھوت چھات کی بیماری ہے، اللہ سب پر اپنا رحم کرے۔ صبح صبح ماں جی نے کشمش، خوبانی کی گریاں اور ناریل ڈال کر گڑ کے چاول پکائے اور نیاز کے لیے مٹی کے ایک بڑے سے پیالے میں ڈال دیے۔ پھر انہوں نے سفید 26 کی ململ کا ایک نیا دوپٹہ نکالا اور مزار پر چڑھانے کے لیے اسے تہہ کر کے پیالے پر ڈال دیا۔ میں ایک ہاتھ میں اسکول کا بستہ اور دوسرے ہاتھ میں نیاز کا پیالہ لے کر خوشی خوشی گھر سے نکلا، لیکن روشن شاہ ولی تک پہنچتے پہنچتے میری ساری خوشی کافور ہو گئی۔ مجھے رہ رہ کر مزار کے ملنگ کا خیال آنے لگا، جس نے لٹھے کی چھوٹی چادر کو بڑے مزار پر چڑھانے کے لیے صادقہ بیگم سے 1.25 روپیہ جرمانہ بھی وصول کیا تھا۔ ململ کا دوپٹہ تو چادر سے بھی چھوٹا تھا۔ اول تو میرے پاس پیسے ہی نہ تھے، لیکن اگر ہوتے بھی تو انہیں خواہ مخواہ اس موٹے سے ملنگ پر ضائع کرنا میرا دل قبول نہ کرتا تھا۔ جو ہی روشن شاہ ولی کے مزار پر مجھے ملنگ کا یہ بدصورت سا گدھ منڈلاتا نظر آیا، میرے دل سے آنن فانن ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں نے مزار کو دور ہی دور سے سلام کیا اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھا لیے اور باقی ایک کبڑی سی بوڑھیا کو دے دیے جو قریب ہی بیٹھی گوبر کے اپلے تھاپ رہی تھی۔ 26 کی ململ کا سفید دوپٹہ میں نے تہہ کر کے کتابوں کے درمیان اپنے بستے میں رکھ لیا اور چلتے چلتے میں نے دل ہی دل میں کئی خیالی پلاؤ پکائے۔ ایک ارادہ تو یہ ہوا کہ میں سیدھا عطاء اللہ رنگریز کی دکان پر چلا جاؤں اور یہ دوپٹہ اسے رنگنے کے لیے دے دوں۔ عنابی، گلابی، فیروزی، کاسنی، انگوری، بسنتی، ایک ایک کر کے بہت سے رنگ میرے پردہ خیال پر لہرائے۔ کوئی رنگ ایسا نہ تھا جو صادقہ بیگم پر پھول کی طرح کھلتا نہ ہو۔ میں نے بار بار اپنے ذہن میں بڑا زور دے کر سوچا کہ اسے خود کون سا رنگ پسند ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے اپنی پسند ناپسند کا کبھی ذکر اذکار ہی نہ کیا تھا، لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا کہ اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ کون سا ہے۔ اگر اس نے صاف صاف بتا دیا تو خیر، ورنہ دوسرا منصوبہ میں نے بنایا کہ میں یہ دوپٹہ دین محمد بٹ سے رنگوا لوں گا، جو چنریوں اور صافوں پر رنگ برنگ لہریے ڈالنے میں سارے شہر میں بڑا مشہور تھا۔ اسکول کی استانیاں اور کالج کے لڑکے جب اس کی کاریگری سروں پر سجا کر باہر نکلتے تھے تو سڑکوں پر ہر طرف بہار ہی بہار آ جاتی تھی۔ دل ہی دل میں گوناگوں رنگوں، خوشبوؤں اور خیالوں کے تانے بانے بنتا۔ جب میں مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شیخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گر گئی۔ اس کا بنا بنایا کنبہ برباد ہو گیا، اس کے سجے سجائے گھروندے مسمار ہو گئے، کیونکہ دیوڑی میں صادقہ بیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا اور 8-10 گدھ نما آدمی قبرستان چلنے کے لیے گلی میں منڈلا رہے تھے۔ میں گھبرا کر مولوی صاحب کی طرف بھاگا۔ وہ اپنی کوٹری میں چادر اوڑھے بیٹھے تھے اور رو رو کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر انہوں نے بائیں ہاتھ سے مجھے دھتکارا اور غصے سے چلائے، میری طرف منہ اٹھائے کیوں چلے آ رہے ہو؟ جاؤ بی بی کے جنازے میں شرکت کرو۔ انہوں نے قمیض کے دامن سے آنسو پونچھے اور کڑک کر کہا، نماز جنازہ کی نیت اور ارکان یاد ہیں یا بھول گئے؟ کئی بار پڑھا چکا ہوں۔ ہاں ہاں یاد ہیں، میں نے بھی بلند آواز سے کڑک کر جواب دیا اور دبے لفظوں میں نماز جنازہ کی نیت، نماز جنازہ کے ارکان اور مولوی صاحب کی ماں بہن کو بڑی فحش گالیاں دیں۔ یہ ہاں ہاں کیا ہوتا ہے؟ مولوی صاحب سانپ کی طرح پھنکارے۔ جی نہیں کہا جاتا، سور کہیں کے۔ میں نے دل ہی دل میں انہیں چند اور گالیاں دیں اور پھر زبان باہر نکال کر ان کا منہ چڑھا دیا۔ مولوی صاحب نے جھپٹ کر اپنا جوتا اٹھایا اور زور سے میری طرف پھینکا، لیکن نشانہ خطا گیا۔ گھر سے تو جنازے کے ساتھ 10-12 آدمی چلے تھے، لیکن قبرستان تک پہنچتے پہنچتے صرف 5-6 ہی باقی رہ گئے۔ قبرستان میں خوب چہل پہل تھی، گورکن بھی خوب مصروف تھے۔ 3-4 قبریں پاس پاس کھد رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے صادقہ بیگم کو لحد میں اتارا اور جلدی جلدی بیلچوں پر بیلچے چلا کر اس کے تن بدن پر بھوری بھوری مٹی کا اونچا سا انبار لگا دیا۔ ایک شخص نے پانی کا آدھا پیپا انڈیل کر قبر پر چھڑکاؤ کیا اور فاتحہ پڑھ کر سب لوگ لوٹ گئے۔ میں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو 26 کی ململ کا دوپٹہ کم از کم صادقہ بیگم کے مزار پر چڑھا دوں۔
لیکن دوسرے جنازے کے کچھ لوگ آس پاس کھڑے تھے، اس لیے میں جھینپ گیا اور اپنا بستہ بغل میں دبا کر چپ چاپ واپس چلا آیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔